اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا کل ختم رسول دانہ سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑی عظمتیں، فضیلتیں، بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو شانیں عطا فرمائی ہیں، بلکہ جس چیز کی حضور کے ساتھ نسبت ہو گئی اسے بھی اللہ نے بڑے ہی مرتبے عطا فرمائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، حضور کی ازواج پاک، حضور کی اولاد پاک، محبوب کا خاندان مبارکہ، یہ ساری چیزیں بڑی بڑی فضیلتوں والی، یہ ساری شخصیات بڑی عظمتوں والی، بڑی بلندیوں والی، بڑے مرتبوں اور بڑے مقامات والی ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت کی جو فضیلت ہے یہ قرآن پاک کا مستقل عنوان ہے۔ اس امت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لوگ جنہیں پاک باز کہا جائے، طیب و طاہر کہا جائے، جن کی فضیلت اس طرح بیان کی جائے کہ امت کے دلوں میں ان کی عظمت بیٹھ جائے، ان کے لیے دلوں کے اندر بہت زیادہ عقیدت اور احترام کے جذبات پیدا ہو جائیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حضور کے قرب خاص میں رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر حضور کی اہل بیت کا ذکر فرمایا، اور یاد رکھ لیں کہ اہل بیت میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج بھی شامل ہیں، اور آپ اس آیت کا سیاق و سباق بھی دیکھیں گے تو تذکرہ ہی حضور کی ازواج کا ہو رہا ہے۔ حضور کی ازواج پاک، اولاد پاک، ہاں بالخصوص بعض کی فضیلت حضور نے الگ سے کر کے بیان کی، جیسا کہ مولا علی شیر خدا، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت امام حسن، امام حسین، حضور نے ان کی عظمتوں کو بیان فرمایا۔ اور حضور کی اولاد پاک وہ ہے، نسل پاک وہ ہے جو حضرت فاطمہ الزہرا سے چلی ہے۔ عزیز دوستو، قرآن پاک میں اللہ کریم نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، فرمایا اے نبی کے گھر والو، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے، خوب۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب صبح کی نماز کے لیے اٹھتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور کاشانہ نور کے پاس جاتے اور دروازے کے باہر کھڑے ہو کے حضور فرماتے، او نبی کے گھر والوں اٹھو نماز کے لیے، اور پھر حضور یہ آیت تلاوت کرتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، فرمایا رب تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ اس آیت کو تلاوت کرتے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بیان کی۔ جب کسی کی فضیلت بیان کی جائے نا تو اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ دلوں میں اس محبت کو بٹھایا جائے۔ امام علی مقام کا تو نام نظریے کا نام ہے، امام حسین تو سوچوں کے امام ہیں، وہ تو نظریوں کے امام ہیں۔ امام علی مقام، امام تو اس شخصیت کا نام ہے کہ جن کا نام لیں تو زبان پہ نام، تو دل میں یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ امام حسین کا نام لینے کا مطلب یہ ہے کہ ظلم کا ساتھ نہیں دینا، حق کا ساتھ دینا ہے۔ امام کا نام لیں خالی امام حسین کا، تو دل پکار اٹھتا ہے کہ ظلم کا ساتھ نہیں دینا، مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔ اس شخص کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا جو غریبوں، مجبوروں، مظلوموں، ان کی آہوں پر اپنا تخت سجاتا ہے، بلکہ حالات کسی طرح کے بھی ہوں، رخ کوئی بھی ہو، ہوا گو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے۔ یہ ذرا سوچ دیکھیں، تیز ہوا میں بھی کبھی کسی نے چراغ جلایا ہے؟ لیکن اقبال کہتے ہیں ہوا گو تند و تیز ہے لیکن دیکھو چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش حق نے جس کو عطا کیے ہیں انداز خوش روانہ۔ وہ کہتا ہے مجھے ہوا سے غرض نہیں، میری ڈیوٹی تو چراغ جلانے کی ہے، لہذا میں نے چراغ
جلانا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں، اس نظریے کے تحت سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان کی عقیدت ہو دل میں۔ حضور نے پتہ کس ترتیب سے اہل بیت کی عقیدت بیان کی؟ کبھی آپ وہ ترتیب سمجھیں تو مزہ آ جائے۔ حضور فرمانے لگے رب سے محبت کرو کہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اور میری اولاد سے پیار کرو اس لیے کہ وہ میری اولاد ہے۔ آپ کبھی حدیث کی ترتیب دیکھیں نا تو سارے ذائقے ایک ہی حدیث پاک میں انسان کو مکمل ملتے ہیں۔ رب سے محبت کرو نعمتیں دیتا ہے، مجھ سے پیار کرو میں اس کا رسول بن کے آیا ہوں، اور میرے حسن سے، میرے حسین سے، میری بیٹیوں سے، میری شہزادیوں سے، اولادوں سے پیار کرو اس لیے کہ وہ میری اولاد ہیں۔ اپنے دلوں میں ان کے لیے جذبات ہوں۔ دیکھیں ایک دن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضرت فاطمہ الزہرا سے فرمایا رات میں تمہارے گھر میں آ کے قیام کروں گا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بڑے نصیب جاگ گئے، رات حضور گھر تشریف لے گئے۔ ہمارے ہاں جو آدمی تھوڑا سا بھی کسی عہدے پہ چلا جاتا ہے وہ بچوں کو ٹائم نہیں دیتا، نہ وہ پسند کرتا ہے، اور ہمارے دیہاتوں میں تو ویسے ہی لوگ سمجھتے تھے کہ یہ توہین ہے، یعنی اپنا بچہ بھی موٹر سائیکل پہ بٹھا کے اگر لے کے گئے نا اسے دکان سے کوئی چیز کھلانے تو لوگ کیا کہیں گے تجھے بچے کھلانے پڑتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب ہم نے اپنی زندگی میں ماحول بنایا ہے۔ تو حضور نے فرمایا فاطمہ میں رات آپ کے گھر میں قیام کروں گا۔ سیدہ نے کہا یا رسول اللہ بسم اللہ، یہ تو کمال ہو گئی۔ حضور نے رات وہاں قیام کیا، امام حسن نے دودھ مانگا۔ اچھا حدیث کے راوی مولا علی شیر خدا ہیں، کہتے ہیں میں چپ کر کے سو رہا تھا، میں نے سائیڈ پہ چادر اوڑھی اور میں آرام کر رہا تھا، امام حسن نے دودھ مانگا۔ سیدہ فاطمہ اٹھنے لگیں تو فرمایا نہیں فاطمہ آج میرے ساتھ سوئے ہیں، دودھ بھی میں ہی پلاؤں گا۔ حضور اٹھے، بکری کا دودھ دھویا، پھر اسے برتن میں ڈالا۔ ابھی حضور امام حسن کو دینے لگے تھے کہ امام حسین نے بھی مانگ لیا۔ تو حضور نے فرمایا نہیں بھائی پہلے حسن کو ملے گا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ لگتا ہے حسن سے زیادہ پیار ہے۔ فرمایا نہیں فاطمہ پیارے دونوں ہی بڑے ہیں، پر مانگا پہلے حسن نے ہے نا، مانگا پہلے حسن میں۔ پھر حضور فرمانے لگے، حضرت علی فرماتے ہیں، کہتے ہیں حضور فرمانے لگے فاطمہ تو بھی، میں بھی، حسن بھی، حسین بھی، اور یہ جو سو رہا ہے، کہتے ہیں میں تو چادر اوڑھی ہوئی تھی نا۔ فرمایا فاطمہ میں بھی، تو بھی، حسنین بھی، اور یہ جو سو رہے ہیں، فرمایا سارے مل کے جنت میں داخل ہوں گے۔ گویا جنت میں بھی اسی طرح بسیرا رہے گا جس طرح فاطمہ آج تیرے گھر میں بسیرا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کے ساتھ وارفتگی ہمارے دلوں میں بہت اکرام ہونا۔ 10 محرم رسماً نہ منائیں، بس ٹھیک ہے بچوں کی اماں ضد کر رہی تھی، اور میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں اگر کچھ دادیاں نانیاں رہ گئی ہیں جو 10 محرم پہ ختم شریف کا شور کرتی ہیں، کچھ دادے نانے رہ گئے ہیں جو تھوڑا سا اصرار کرتے ہیں کہ چلو کچھ چاول پکا لو اصالِ ثواب کریں گے، نئی نسل وہ تو پڑھی لکھی ہے، وہ جدت پسند ہے، اور لوگ جیسے ہی ان کے پاس مال آتا ہے وہ کہتے ہیں ہر چیز نئی ہے اور مذہب وہی پرانا، اس میں بھی کچھ جدت پیدا کرو، وہ چھوڑو جی اس کام کی کیا ضرورت، کوئی نیا کرتے ہیں۔ وہ دوستو یہ تو عقیدت ہے ہماری، یہ تو وارفتگی ہے۔ اور میں پڑھے لکھے لوگوں سے سوال کروں گا یہ تم نے پرانا کام کر کے چھوڑ دیا، سالگرہ تو تمہارا دادا کبھی نہیں مناتا تھا، نانا جی نے کبھی نہیں منائی تھی، ایک ایک بندہ 2 منا رہا ہے، کبھی کسی مفتی کے پاس نہیں گیا، ایک اپنی سالگرہ ایک پھر شادی کی سالگرہ، ڈبل پوچھا ہے کبھی جا کے مولانا صاحب سے؟ اب تو اللہ معاف کرے اس پر لاکھوں خرچ ہوتا ہے، میرج ہال میں جا کے وہ کام کرتے ہو، کبھی مولوی مفتی پیر نہیں یاد آئے؟ 10 محرم کی نیاز آئی، ربیع الاول شریف کا مہینہ آیا اور کوئی ختم شریف کا اہتمام آیا تو کہا پہلے میں نے نا مسئلہ پوچھنا ہے۔ وہ مجھ سے شب برات والے دن ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ شب برات کو نفل پڑھنے جائز ہیں؟ میں کیا ہوں اللہ دی بارگاہ سجدہ کرن لی بھی شناختی کارڈ وہانا پائے گا، تو یہ دیکھ لو میں یہاں رہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو نفل پڑھ لوں؟ کیا مذاق بنایا ہے، کس طرح کر کے ہم نے انداز اختیار کر لیا زندگی میں۔ تو میرے عزیز خاص لگاؤ، خاص دلچسپی ہو اہل بیت اطہار کے ساتھ، ہمارے دلوں میں کس طرح بلا۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا وہ زیادہ باتیں نہیں کرنی پڑتی ان کو،
بڑے ہوتے ہیں نا، ان کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، بڑی گہری ہوتی ہیں۔ انسان جب کبھی بھی کسی بڑے آدمی کے پاس بیٹھتا ہے تو اسے تھوڑے جملوں میں بڑی بڑی باتیں مل جاتی ہیں۔ اس امت میں سب سے بڑی حضرت ابو بکر صدیق ہیں، لیکن بخاری شریف میں، شفا شریف میں حضرت ابو بکر صدیق کا فرمان، یہ جو اپنے قرابت والے ہوتے ہیں یہ پیارے بڑے ہوتے ہیں۔ ہم جب دین کے رستے میں بھی کوئی چیز خرچ کرنا چاہتے ہیں نا تو پہلے ہم غور کرتے ہیں کہ بچوں کو ضرورت تو نہیں، اور دین بھی کہتا ہے جب نفلی وقت آئے خرچ کرنے کا تو دیکھ لو بچوں کو، گھر کو، بہن بھائیوں کو، یہ دیکھنے کے بعد تم دین کی طرف بڑھو۔ اپنے قرابت دار بڑے ہی پیارے ہوتے ہیں، اپنے بہن بھائی، اپنے پھپھو، ماموں، خالہ، چاچا، یہ بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے نا بہت ساری اہل بیت کی محبت کی باتیں ہو رہی تھی تو ایک جملہ کہہ کے باب بند کر دیا، کہنے لگے میں ابو بکر صدیق ہوں، مجھے اللہ کی عزت کی قسم، مجھے اپنے ہر رشتے سے زیادہ مدینے والے محبوب کا رشتہ عزیز ہے، ہر رشتے سے زیادہ۔ حضور کے ہر قرابت دار سے، حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے جب بھی حسن حسین کا نام لیتا ہوں میری آنکھوں میں خود بخود آنسو آ جاتے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے پتہ کوئی نہیں، پتہ کوئی نہیں، اپنوں کا جب ذکر ہوتا ہے نا، اپنوں کا جب ذکر ہوتا ہے، جی کردہ ہن سامنے ہوویں، میرا جی کردہ ہن تو سامنے ہوویں تے میں درد پرانے چھیڑاں۔ اپنے جب ہوتے ہیں تو پھر نا فرط جذبات پر بندہ قابو نہیں رکھ پاتا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نام لیتا ہوں میرا نام تو میری آنکھیں خود بخود آنسو برسانے لگتی ہیں، یہ جذبات ہیں میرے حضور کی اولاد پاک کے لیے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضور سید عالم کی اولاد کے بارے میں اپنے دلوں میں جذبات، حضور کے اصحاب کے بارے میں عقیدت کے، احترام کے، شوق کے جذبات، حضور نے ہمیں سبق دیا تھا۔ فرمایا 3 باتیں اپنی اولاد کو سکھانا، یعنی والد کے ذمے لگایا، ماں کے ذمے لگایا۔ فرمایا کہ تو انہیں قرآن پاک سکھانا، ایک اپنے نبی کی محبت سکھانا، اور ایک نبی کی اولاد کی محبت اپنی اولادوں کو سکھانا۔ یہ خود ابلاغ کرنا اس کام کا، یہ ڈیوٹی کرنا۔ تو ایک تو ان سے خاص پیار کرنا ہے، دوسرا چونکہ اہل بیت نبوت کی جو بات ہے وہ گھر کی بات ہے، حضور کے مقدس اہل بیت کی بات ہے، ہمیں نہ ان سے سیکھنا بھی چاہیے۔ ہم سب کسی نہ کسی گھر کے فرد ہیں، اور ہماری آزمائشوں کا سبب ہمارے باہر کا کام نہیں، گھر کا مسئلہ ہے۔ گھر کے اندر جو لوگ سکون میں ہوتے ہیں وہ تو بڑا کام کر جاتے ہیں۔ زیادہ تر آدمی باہر سے نہیں ٹوٹتا، گھر کے اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر یہ بھی مہربانی کی، فرمایا میں جا رہا ہوں اور تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی؟ فرمایا ایک اللہ کی کتاب قرآن دے کے جا رہا ہوں، اور دوسرا تمہیں اپنا خاندان دے کے جا رہا ہوں۔ اس کو دیکھنا، اس پر غور کرنا، حسنین کو دیکھنا، سیدہ فاطمہ کو دیکھنا، میری شہزادیوں کو، میری ازواج کو دیکھنا، اپنا گھر اس طرح مرتب کرنا جس طرح میں نے یہ اپنا گھر مرتب کیا ہے، اس طرح۔ سب سے پہلی بات اہل بیت نبوت کے اندر جو آپ کو ملے گی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، بہت زیادہ عبادت کرنا، ریاضت کرنا۔ آج کل عبادت سے جی چرانا، میں کچھ دیندار لوگوں کو دیکھتا ہوں کہتے ہیں نسبت بہت تگڑی ہے ہماری، تو جناب لے جائے گی نسبت، ہمیں تم دیکھنا، فلانے بزرگ کو فلانے کی خواب آ گئی، فلانے کو فلانے کی بشارت ہو گئی۔ او خدا کے بندو، میں آپ کو اس گھر کی بات بتا رہا ہوں، سیدہ فاطمہ الزہرا جو جنتی نہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ میں حسنین کریمین کی بات بتا رہا ہوں جو صرف جنتی نہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، لیکن وہاں تو ساری رات مصلی بچھا رہتا ہے۔ عبادت آپ کی روح کا تقاضا ہے۔ مہنگے سے مہنگا موبائل خرید کے لے آؤ، بہترین مال خرچ کر کے آپ اس کو لے آؤ، لیکن اگر آپ اس کی بیٹری کو چارج نہیں کرتے بار بار تو وہ آپ کو کام نہیں دیتا۔ آپ نے جناب بڑی مہنگی گاڑی خرید لی، بڑی مہنگی،
تو ایک ہی دفعہ خریدنے سے وہ مستقل نہیں چلتی، بلکہ اس میں بار بار پیٹرول ڈلوانا پڑتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی بار بار حاجت ہوتی ہے، وہ پوری کرنی پڑتی ہے۔ ہماری جو روح ہے نا، اسے بار بار عبادت کی حاجت ہے۔ آج لوگ ڈپریشن اور ٹینشن کے مریض ہو کے جاتے ہیں نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس، وہ کہتا ہے مراقبہ کرو، تھوڑی دیر اکیلے بیٹھو، سو جاؤ، یہ والا کام کرو، آنکھیں بند کرو، فلاں کرو، دیر تک میں تمہیں بتاتا ہوں، دیکھنا سکون ہو جائے گا۔ اس سے زیادہ بہتر یہ نہیں جو طریقہ رب رسول نے بتایا ہے کہ ذرا سر سجدے میں رکھو نا تھوڑی دیر، ذرا ہاتھ اٹھا کے وہ باتیں جو مراقبے میں جا کے سوچنی ہیں وہ ساری یوں ہاتھ کر کے، میں نے پہلے بھی کہا تھا پھر کہتا ہوں، میں ایک دفعہ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھا تھا، اپنی والدہ کو لے کے گیا، تو وہ ایک ڈاکٹر صاحب ایک بزرگ سے کہہ رہے تھے کہ آپ میرے 15-12 سالوں سے پیشنٹ ہیں، میں آپ کو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ دل کی باتیں کہہ دیں کسی سے، کہہ دیں کسی سے، آپ دل ہلکا کر لیں، سکون ہو جائے گا۔ تو وہ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب نہیں کچھ گلاں کنوں دسیے، پردے ہوندے نے، کچھ نجی اور ذاتی باتیں ہیں، کس سے کہیں؟ تو میں نے کہا جی میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں لیکن طالب علم ہوں دین کا، اگر آپ اجازت دیں تو کسی کے بیچ میں بولنا تو نہیں چاہیے، تو میں بات ایک کر لوں۔ کہنے لگے کر لیں۔ تو میں نے کہا بابا جی واقعی کچھ باتیں ذاتی اور نجی ہوتی ہیں، کسی سے کہی نہیں جا سکتی، لیکن حل بتایا نا ہمیں اللہ رسول نے، جو کسی سے نہیں نہ کہہ سکتے وہ مصلی بچھاؤ اور اپنے رب سے کہہ دو ساری، وہ رسول کائنات کی بارگاہ میں کہہ دو ساری، ایک دفعہ نکالو، کہو ان سے۔ کسی سے کہو گے تو وہ اپنی مرضی کا تبصرہ کرے گا، رب رسول سے دکھ کہو گے تو اللہ رسول رحمت والا معاملہ فرمائیں گے۔ کہہ دیں جو دل میں ہے۔ اہل بیت نبوت کا طریقہ کثرت سے عبادت۔ ساری رات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفل پڑھتی تھی، ساری رات، گھر کے سارے کام کرنے، ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں گے۔ آج کسی غریب ترین آدمی کی بیٹی بھی اتنا کام نہیں کرتی کہ چھالے پڑ جائیں، حالانکہ دکھ پھر بھی بڑے زیادہ ہیں۔ آپ جس سے بھی کہیں گے وہ کہیں گے بیٹی بڑی تکلیف میں ہے، روتی بڑا ہے، لیکن اتنی مشقت کوئی بھی نہیں کرتی۔ اتنی محنت کے باوجود رات کو عبادت ہے، تقویٰ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد جب خطاب کیا تو اہل کوفہ کے وہ لوگ جو تلواریں لے کے نکلے تھے، آپ ان سے فرمانے لگے کوفیو تم نے پتہ ہے کس شخص کو قتل کیا ہے؟ میں حسین ابن علی کو جانتا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ ذرا حضرت عبداللہ ابن زبیر کے جملے ہیں۔ فرمانے لگے میں نے انہیں دیکھا ہے، وہ لمبے لمبے سجدے کرتے تھے، وہ لمبا رکوع کرتے تھے، لمبا قیام کرتے تھے، وہ اکثر نفلی روزے رکھتے تھے۔ کثرت سے عبادت اہل بیت کا طریقہ ہے۔ کچھ سجدوں کا ذوق بنائیں، کچھ مزاج بنائیں عبادات کا۔ دوسری بات اہل بیت نبوت کے اندر جو بڑی اہم اور بڑی خاص تھی وہ تھی اللہ کی مخلوق کی خدمت۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ دعائیں مانگتے ہیں پہلے، یا اللہ مجھے عطا کر، میں بڑا تیرے بندوں پہ نثار کروں گا، میں بڑا قربان کروں گا، میں بڑا دوں گا، لیکن پھر جیسے ہی ان کے پاس مال آتا ہے ان کے خرچے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے وسعت دے دی ہے، بڑا مال دیا ہے، گاؤں والے گھر سے شہر والے گھر آ گئے، اب مال تو اور زیادہ ہے، کہاں خرچ کریں؟ تو ٹھیک ہے، امام حسین فرمایا کرتے تھے ایک لمحے کے لیے، یہ سنو میرے امام کا قول، فرمایا کرتے تھے ایک لمحے کے لیے کسی غریب کی مدد کر، اللہ پورا مہینہ نفلی اعتکاف بیٹھنے سے تجھے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ کسی کے آنسو پوچھ، کسی کے آنسو پوچھ، غم حیات کے ماروں کا احترام کرو، غم حیات کے ماروں کا احترام کرو، غم حیات کے ماروں کا۔ اہل بیت نبوت کا اسوہ نور دیکھو، اللہ کی مخلوق کی خدمت، اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت۔ امام حسین کے پاس ایک سائل آیا 1 دینار مانگنے، امام حسین فرمانے لگے ٹھہر جا، تھوڑا سا انتظار کر۔ شام ہو گئی، وہ بیٹھا رہا، 5000 اشرفیاں 5 تھیلوں میں بھری ہوئی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائی گئیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا وہ اس نے تو دیکھے نا، مانگنے والے کو تو پہلے بندہ تلاش کرتا ہے کہ ٹوٹے پیسے ہیں کہیں، پھر دیتا ہے۔ امام حسین کے پاس 5000 اشرفیاں آئیں 5 تھیلیوں میں،
اور بظاہر حالت یہ تھی اس وقت کہ ایک اشرفی بھی نہیں تھی دینے کے لیے. 5 تھیلیاں آئیں بھری ہوئی پیسوں کی، 5 کی 5 پکڑا کے نہ مانگنے والے کو ساتھ فرمانے لگے معاف کرنا یار، تجھے شام تک انتظار کرنا پڑا ہے. یہ دیکھو خود بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو، یار ذرا معاف کرنا تجھے شام تک انتظار کرنا پڑا. وہ جو مزاج ہے سخاوت کا، وہ جو انداز ہے سخاوت کا، اور یہ جو حضور سے انہوں نے لیا تھا نا. ایک دفعہ نا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں شہزادوں کو لے کے نا تو نبی پاک کی بارگاہ میں گئیں. آتے ہیں نا بہت سارے نواسے آتے ہیں، کئی دفعہ ان کے ابا جی بھیجتے ہیں، کہتے ہیں لے جاؤ اپنی ماں کو تے نانے نوا کو حصہ دے تہاڈا. ویکھو جی مینوں کچھ نہیں چاہیے، جو دینا نے اپنی دھی نوں دینا نے، اور دینا بھی چاہیے، بیٹی کا بنتا ہے. اور میں درجنوں اور بیسیوں بار کہہ چکا ہوں، جو 5 مربے کا مالک ہے اس کی بیٹی کا بھی حصہ ہے، اور جو 5 مرلے کے مکان میں رہتا ہے اس کی بیٹی کا بھی حصہ ہے. اور وہ بھی بڑے سمجھدار ہیں، جن سے حصہ مانگا جاتا ہے وہ کہتے ہیں تیرا بیاہ نہیں کیا، تیرا کہاں سے حصہ آ گیا، لے جا حصہ، پھر میرا مرے کا منہ نہ دیکھنا. تو میرا اس بیٹی سے مشورہ ہے کہ دیکھنا بھی نہیں چاہیے ایسے ظالم کا منہ، رہنے دو. جو شریعت کے اصول کی مخالفت کرے اور بیٹی کو حصہ نہ دے، نہ دیکھو منہ اس کا، کوئی ضروری ہے دیکھنا، لیکن حصہ لو. یہ وہ حصہ ہے جائیداد میں جو اللہ نے مقرر کیا ہے، اللہ کے رسول نے مقرر کیا ہے. یہ کسی شخص کے ایموشنل بلیک میل کرنے سے ختم ہو سکتا، یہ نہیں ختم ہو سکتا. بیٹی کی شادی کر دیا تو وہ جو 5 دفعہ بیٹے نے پیسے اجاڑے ہیں تیرے کاروبار میں وہ بھول گئے. کیا کہا تھا میاں صاحب نے؟ کہنے لگے تیاں لئی پردیس وے بابل تے پتراں لئی جاگیراں، چپ چپ رہنا تے دکھ سکھ سہنا، بس تیاں دیاں تقدیراں، ساری جائیداد اس کو دے دے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ بعد میں جو اس طرح کے ظلم کرتے ہیں وہ کئی ظلموں کا شکار ہوتے ہیں، انہیں جواب دینا پڑتا ہے. آمدام برسر مطلب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں شہزادوں کا بازو تھاما، امام حسن اور حسین کا، اور حضور کی بارگاہ میں لے گئی. دنیا مانگنے نہیں، دولت کے لیے نہیں، جائیداد کے لیے نہیں. کہا حضور میں شہزادے لائی ہوں، میرے بچوں کو کچھ دیجئے. تو حضور فرمانے لگے فاطمہ، حسن کو میں نے اپنی ہیبت اور سرداری دی، اور فرمایا حسین کو میں نے اپنی جرت اور سخاوت دی، دے دی میں نے دونوں چیزیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو حضور کی عطا سے وہ فیاضی دی، سخاوت، عبادت. اور تیسری بات غریب پروری. جو آدمی ان پڑھ اور غریب ہوتا ہے نا وہ سمجھدار نہیں ہوتا، اس کے گھر کے برتن صاف نہیں ہوتے، اس کو چارپائیاں اچھے طریقے سے بچھانی نہیں آتی، چونکہ بیڈ شیٹیں تھوڑی ہوتی ہیں گھر میں. تو اس لیے عقل تب آتی ہے جب نوٹ آئیں. بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے. یہ مطلب گاڑی گھر میں آ جائے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی چلانی آ جاتی ہے. جس گھر میں موٹر سائیکل ہو بچوں کو سیکھنی نہیں پڑتی. لیکن اگر شے ہی کوئی نہ ہو، میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا. غریب پروری، تھوڑا سا نا لوگوں پر توجہ. ہمارا لہجہ غریب کے حق میں، وہ سیانا نہیں، اسے بات نہیں کرنی آتی، اسے نہیں پتا کہ میں نے کس طرز کے ساتھ بیٹھنا ہے اور کس نخرے کے ساتھ میں نے پلیٹ میں ڈالنا ہے. بھوک زیادہ لگی ہو تو پھر تو بہت ساری ویسی چیزیں بھول جاتی ہیں بھائی. تو یہ سارا شعور تو تب آتا ہے جب بندہ برگر کھا کے دعوت پہ آیا ہو، تو پھر وہ تھوڑا سا سالن ڈال کے تو اس میں کانٹا رکھ کے تو کھڑا ہو کے گپ شپ لگاتا ہے، اس لیے کہ وہ روٹی نہیں کھا رہا ہوتا، ویڈیو بنوا رہا ہوتا ہے، وہ تصویریں بنوا رہا ہوتا ہے، اس کا لہجہ اور ہوتا ہے. لیکن غریب پروری، مسکین کے ساتھ بیٹھ کے کھانا، کبھی مزدوروں کے ساتھ تصویریں کھنچوانا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، انہیں کہنا کہ نظریں جھکا کے نہ جیا کرو، اٹھا کے جیا کرو. غریب آدمی کو پورا اس طرح کا بنا دینا کہ وہ غربت کے اندر بھی اپنے آپ کو عزت والا دیکھے. یہ اگر کسی نے سیکھنا ہے تو حسین ابن علی سے سیکھے، یہ حضور کی اولاد پاک سے سیکھے. امام زین العابدین کہتے ہیں میرے ابا جی گھوڑے پہ بیٹھ کر جا رہے تھے، غریب لوگ زمین پر چٹائی بٹھا کے روٹی کھا رہے تھے.
میرے سامنے امام صاحب گھر سے کھانا کھا کے آئے ہیں، غریبوں نے پیغام دیا حضور کھانا کھانا ہے۔ امام صاحب گھوڑے سے اترے، زمین پہ آ کے بیٹھے، غریبوں کے ساتھ روٹی کھانے لگے۔ تھوڑا سا کھانا کھایا تو انہوں نے کہا حضور تھوڑا سا اور کھائیں۔ فرمانے لگے زندگی میں پہلا موقع ہے کہ کھانے کے فوراً بعد کھانا کھا رہا ہوں، بھرا ہوا پیٹ تھا، لیکن علی کا پتر فاطمہ کا لال زمین پر بیٹھ اس لیے گیا ہے کہ غریب کہیں یہ نہ سمجھیں دعوت دی تھی تو حسین نے قبول ہی نہیں کی، اس لیے بیٹھ گیا ہوں، ورنہ ایک لقمے کی گنجائش نہیں تھی۔ اس کو کہتے ہیں غریب پروری، اس کو کہتے ہیں مزاج ختم کرنا چھوٹے بڑے کا، اس کو کہتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تھوڑا سا اس پر میں ایک دفعہ ایک فیکٹری میں گیا تھا، تو ایک صاحب جنہوں نے محفل کرائی تھی وہ ہمارے میزبان تھے، تو جو آدمی کھانا لے کے آ رہا تھا رکھ رہا تھا نا، تو وہ بیچارہ بعض اوقات ایک ہی بات سوار ہو جاتی، بار بار ایک ہی بات کرتا تھا، کہتے تھا پیر صاحب ساڑھے مالک بڑے چنگے جے ساڑھے نال بہ کے روٹی کھاندے نے، ساڑھے مالک بڑے چنگے جے ساڑھے، اس کے ذہن پر یہ بات سوار تھی، حالانکہ کون سی کوئی بڑی بات ہے، لیکن وہ ایک ہی بات بار بار دہرائے جا رہا تھا۔ پانی رکھ کے گیا، ٹیبل صاف کر کے گیا، کھانا دیکھ، ایک ہی بات، جی تے سارے دے نال بہ کے روٹی کھاندے جے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ کس طرح کا بندہ ہے، اس نے کام تو چھوٹا سا کیا ہے لیکن اس بندے کے جذبات ہیں، اب پتہ نہیں اس غریب آدمی کے جذبات کی وجہ سے رب اس کے رزق میں کتنی کو برکت پیدا کر دے گا، کتنا کو فضل ہو جائے گا۔ یہ جذباتی ہو گیا ہے، شوق کے ساتھ بات کر رہا ہے، تو یہ اہل بیت نبوت کا طریقہ ہے۔ پھر اس سے اگلی بات اہل بیت نبوت کے طریقے میں آپ کو ملے گی کہ سادگی، عاجزی، انکساری، بالکل مختصر سے اللہ کی عطا پر بھی بہت زیادہ، حالانکہ ان پر تو بڑی عطائیں تھیں، لیکن مختصر سی خواہشات، کھجور کی چھال کی بنے ہوئے ٹوپی پہن کے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ لیتے تھے، اور اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھی ہے، اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی، اور سیدہ فاطمہ چکی پیس رہی ہیں، کنز المال میں موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے انہیں دیکھا، ہلکے سے آنسو حضور کی آنکھ میں آئے اور 2 جملوں میں بات ختم کر دی، فرمایا فاطمہ زندگی میں اسی پر گزارا کر، اللہ جنت میں ساری نعمتیں تیرے لیے دروازے کھول دے گا، اسی پہ گزارا کر۔ سادگی، حضرت امام حسن کے کپڑوں کو پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے، اپنے بود و باش جب بندہ بہت مہنگی کر لیتا ہے تو اس کا اپنا خرچہ ہی بڑا بڑھ جاتا ہے، اس نے کرنا کرانا کیا ہوتا ہے۔ اور اس سے اگلی بات یہ تھی کہ جذبہ جہاد بہت زیادہ تھا۔ پھر کہتا ہوں اتنی ساری ویڈیوز آئیں، او جی بچہ رو پڑا جی بکرا ذبح ہو رہا تھا، تو یہ تو پریشانی والا مقام ہے، جو بچہ بکرے کے ذبح ہونے پہ روتا ہے یہ جہاد کیسے کرے گا؟ اندر سے اٹھ کے دروازہ بند کرتی ہے اماں، کہتی ہے پتر دروازے پہ نا فلانا بندہ گلی میں ظلم کر رہا ہے، باہر نہیں جانا، ہماری کوئی لڑائی ہے، ہم نے نہیں، بالکل تو باہر، تو نے نہیں نکلنا باہر، یعنی ظلم ہوتا ہے تو ہوتا رہے، جبر ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بلوانیوں نے حملہ کیا اور حضرت عثمان کے گھر کو گھیر لیا، لوگ تو اولاد کو بچا بچا کے رکھتے ہیں نا، باہر نہیں جانا باہر نہیں جانا، لیکن حضرت مولا علی شیر خدا اپنے بچوں کو ہر جہاد میں پہلے لے کے جاتے تھے۔ حضرت علی کے زمانے میں بھی جتنی جنگیں ہوئی اپنے شہزادے پہلی صف میں، حضرت مولا علی نے ایک تلوار امام حسن کو پکڑائی، ایک امام حسین کو پکڑائی، حضرت عثمان کے دروازے پہ کھڑا کر کے کہا پتر خبردار، عثمان صحابی رسول ہیں، تمہارے خالو ہیں، کوئی سیدنا عثمان کا دروازہ نہ پھلانگنے کی جرت کرے، قربان جائیں۔ 2 شہزادے تلوار لیے، حالات بڑے خراب تھے اس وقت، بلوائی مصر کے مدینے پر چڑھائی کیے ہوئے تھے، حضرت عثمان کا گھر گھیرے میں تھا، لیکن ان کی جرت نہیں ہوئی حضرت عثمان کا دروازہ کراس کرنے کی۔ کیوں؟ کہ ایک کونے پہ تلوار لے کے امام حسن کھڑے تھے اور دوسرے پہ امام حسین کھڑے تھے۔ بچوں کو جب اے سی والے کمرے میں پوری طرح بند کر دے نا والد، اور انہیں کہ اچھا برگر کھانا ہے 4 منگوا لو برگر، فلانی جگہ جانا ہے بیٹا نہیں ضرور جانا چاہیے، کوئی انجوائمنٹ مس نہیں کرنی،
پھر آپ بچوں سے توقع کرتے ہیں وہ محنت کریں گے، آگے بڑھیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب جا کر ننگی ہوا۔ مشقت کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، جد و جہد کرنی پڑتی۔ تو جذبہ جہاد بہت زیادہ تھا، اور جس چیز کی ہمیں بڑی زیادہ ضرورت ہے، بڑی زیادہ، وہ ہے صبر اور استقامت۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ رب فرماتے ہیں جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ ڈٹ گئے، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ہمارے پاس سارا کچھ ہے، صبر اور استقامت نہیں۔ ایک پورا دن نہیں بھوکے گزار سکتے ہم لوگ۔ ایک ذرا سی ٹینشن آتی ہے، ایک ٹینشن تو لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ زندگی کی ساری خوشیاں داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ ہمیں بالکل صبر کرنا نہیں آتا۔ 100 سے زیادہ مرتبہ کم و بیش قرآن پاک نے صبر کا حکم دیا ہے، بار بار کہا صبر کرو صبر کرو صبر کرو، ہے ہی نہیں، مزاج ہی نہیں، تڑپتے لڑتے ناراض ہوتے بگڑتے پریشان ہوتے جلد باز لوگ۔ ایک عجیب سی معاشرے کے اندر کھینچا تانی ہے، چونکہ حوصلہ نہیں، صبر نہیں، استقامت نہیں۔ ایک بندہ آج ایک فیصلہ کرتا ہے، سویرے وہ فیصلہ بدل دیتا ہے۔ کل وہ کسی کے بارے میں کچھ اور کہہ رہا تھا، آج کچھ اور کہہ رہا ہے۔ ہمارے مزاجوں میں استقامت نہیں، ٹھہراؤ نہیں، ہمیں ٹھہرنا نہیں آتا۔ حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ کو وہ کام زیادہ پسند ہے جو تھوڑا کیا جائے پر روز کیا جائے۔ پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بے شبہ گھس جائے پتھر کی سل۔ پتھر میں کبھی کوئی چیز سوراخ نہیں کر سکتی، اور پانی تو سوراخ کر ہی نہیں سکتا۔ نوجوانوں، پانی پتھر میں سوراخ، لیکن اگر پانی ہو مستقل مزاج اور ایک ایک قطرہ گرتا ہی رہے گرتا ہی رہے گرتا ہی رہے گرتا ہی رہے، تو دیکھ لینا تم نے فرش لگوایا ہوتا ہے، سیمنٹ اور بجری ڈالی ہوتی ہے، پر اگر مستقل گرے تو پتھروں میں بھی پانی سوراخ کاری دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ مستقل مزاجی ہو۔ بہت سارے لوگ آ کے کہتے ہیں جی میں جو کام بھی شروع کرتا ہوں نا میرا پورا نہیں ہوتا، ختم ہو جاتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں یہی تو مسئلہ ہے، آپ جو کام بھی نہ شروع کریں، آپ ایک ہی کام شروع کریں، جو نہ شروع کریں۔ جب ہر ہفتے آپ نے نیا کام کرنا ہے تو پھر تو گئے آپ کام سے، ایک کریں، آپ اسی کو صحیح کر کے کریں۔ استقامت فی الدین، صبر۔ حالات میرے اور آپ کے ٹھیک کرنے سے کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ ایک دفعہ بہت زیادہ آزمائش تھی، ایک دوست پر، وہ بڑے پریشان تھے، تو ہمارے بزرگوں کے پاس بیٹھے تھے، تو بڑی وہ بے چینی کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ حضور کیا کروں، کدھر جاؤں، فلاں مسئلہ ہو گیا۔ تو بزرگوں نے بڑی عجیب، بڑی خوبصورت، بڑی انوکھی بات کی۔ کہنے لگے پتر، جلد بازی کرنے سے روزہ جلدی نہیں کھلتا، روزہ مغرب کے ٹائم جا کے ہی کھلنا ہے۔ اگر جلد بازی کرو گے بھی تو اس نے کھلنا مغرب کے ٹائم ہی ہے۔ فرمانے لگے حالات خراب ہو گئے ہیں، بہت بے صبری کرنے سے، بہت رونے سے، بہت لوگوں کو بتانے سے، بہت واہ ویلا کرنے سے یہ ٹھیک نہیں ہوں گے، الٹا لوگ تمہارا تماشا دیکھیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ تم صبر کرو، انتظار کرو، استقامت کے ساتھ ڈٹ جاؤ۔ شرط کیا ہے زندگی میں؟ صرف شرط ایک ہے کہ آپ اپنے ضمیر سے پوچھ لیں کہ آپ سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں۔ اگر آپ سچے ہیں تو پھر ذرا صبر کریں، انتظار کریں، حالات ٹھیک ہو ہی جائیں گے۔ 3 دن 3 راتیں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، 1 دن اور 1 رات ہمارے گھر روٹی نہ پکے تو پورے گاؤں میں رو رو کے کوئی حال نہیں ہوتا، پورے شہر میں شور مچ جاتا ہے کہ آج جناب سبزی کو پیسے نہیں، حد ہو گئی، اوہو اتنی غربت، اتنی آزمائش۔ 3 دن اور 3 راتیں کربلا کے میدان میں امام حسین کے خیمے میں نہ روٹی تھی نہ پانی تھا، نہ روٹی نہ پانی، لیکن قرآن پاک کی تلاوت 1 منٹ کے لیے بھی بند نہیں ہوئی، نماز قضا نہیں ہوئی۔ کسی طور بھی ان لوگوں نے کسی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ان سے صبر سیکھیں، استقامت سیکھیں، تھوڑا سا رکیں، تھوڑا سا انتظار کریں۔ بہت جلدی ہے، بہت جلدی ہے، بہت جناب ہمیں فٹافٹ فلانا کام چاہیے۔ امام حسین نے پورا کنبہ شہید کرا دیا تھا،
لیکن یزید 4 سال حکومت پھر بھی کر گیا تھا۔ ارد گرد کے حالات فوری طور پہ تبدیل نہیں ہوئے، لیکن پوری دنیا گھوم کے دیکھ لو، تمہیں کوئی یہ نہیں کہتا ہوا نظر آئے گا کہ میں یزید کی اولاد میں سے ہوں، حالانکہ وہ تو 4 سال حکومت کر گیا تھا۔ حالات، وقت تقاضا رکھتا ہے کہ وہ اپنے ٹائم پہ جا کے چیزیں بدل جایا کرتی ہیں۔ وہ ایک شخص سے کسی نے کہا تھا کہ جناب آپ اتنا زیادہ بات کرتے ہیں، تربیت کی کوشش کرتے ہیں، لوگ اثر تو کرتے نہیں، تو انہوں نے بڑی انوکھی بات کی، کہنے لگے میرے بعد مجھے چاہے گا زمانہ سارا اور میرے بعد تحقیق کرے گی دنیا، کہ میرے بعد مجھ پر ریسرچ ہوگی، دیکھنا میری ایک ایک بات پر کتابیں لکھی جائیں گی، کیونکہ ہمارے بعد اندھیرا ہی رہے گا محفل میں، بڑے چراغ جلاؤ گے روشنی کے لیے۔ تو ضروری نہیں کہ سویرے تھوڑا سا زندگی میں حوصلہ، تھوڑا سا صبر، تھوڑی سی استقامت، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ سچے ہوں اور مسلسل سفر کر رہے ہوں، آپ رک نہ جائیں، بیٹھ نہ جائیں، سپیڈ بریکر دیکھ کے ٹھہر نہ جائیں، مسلسل چلتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، انتظار کرتے رہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ حالات اور رخ اختیار کر جائیں گے۔ آخر میں پھر ایک بات کرتا ہوں، کوئی سازش نہ کرے، آپ کسی سازش پر توجہ نہ دیں۔ یہ صحابہ اور اہل بیت یہ ایمان ہے، ایمان دل میں جاگزی کیا جاتا ہے، ایمان پر بحث نہیں کی جاتی، یہ ایمان ہے۔ ان کی محبتیں، کچھ لوگوں کی باتیں یاد رہ جاتی ہیں۔ ایک بزرگ نے مجھے بات سنائی، مجھے یاد رہ گئی، پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب آل و مہار شریف والے۔ پیر صاحب عالم بھی بڑے تھے، درویش بھی بڑے تھے، خطیب بھی بڑے تھے۔ تو وہ ایک دن صحابہ اور اہل بیت کا پیار بیان کر رہے تھے، سید تھے، تو مرید ہیں وہ سلسلہ نقشبندیہ سے، چورا شریف کے ساتھ ان کا نسبت کا رشتہ ہے، تو نقشبندی اپنا سلسلہ طریقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ تو شاہ صاحب بڑی تقریر کر کے صحابہ اور اہل بیت کی آپس کی بڑی محبت بیان کر کے، رحماء بینہم پر بڑی تقریر کر کے، کیونکہ ان کو بات کرنی آتی تھی، تو جوش جذبات میں تڑپ گئے، کہنے لگے سنو بھائی، یہ تو دلائل تھے، اب میں اپنی بات کرتا ہوں۔ کہنے لگے میں سید ہوں، میں پیر ہوں، میرا باپ سید، دادا سید، نانا سید۔ فرمانے لگے میں فاطمہ کا جگر پارا ہوں، علی کا بیٹا ہوں، پر میں مرید ابو بکر صدیق کا ہوں، میں مرید سیدنا صدیق اکبر کا ہوں۔ وہ 100 باتوں پہ ایک بات ہی ساری بدل گئی، رنگ ہی تبدیل ہو گیا، نظریات ہی اور ہو گئے، لوگ کسی اور سوچ میں چلے گئے، کہنے لگے دیکھو یہ بھی میرا ظرف دیکھو، اور فرمانے لگے میں نے یہ سیکھا ہے حضرت علی سے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے مشیر بھی رہے، معاون بھی رہے، اور جناب صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے رہے، انہیں اپنا مقتدا اور پیشوا تسلیم کرتے رہے۔ اس لیے یہ تو ہمیں خود سے یہ صرف شرارت کی جاتی ہے، لوگوں کے دلوں کو بے یقین کرو تاکہ وہ اپنے بزرگوں سے فیض نہ پا سکیں۔ ہم نے صحابہ سے بھی فیض لینا ہے اور اہل بیت نبوت سے بھی فیض لینا ہے۔